بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر. فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر فاروق کی. اس طرح اٹھیں گے آپ. تاجدار کائنات مسجد میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، دوسرے میں فاروق اعظم. مسجد بری تھی. امام الانبیاء نے فرمایا صحابیو اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے. اور میرے غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے. آقا کیسے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت. فرمایا جس طرح مسجد میں آیا ہوں اسی طرح میدان قیامت میں آؤں گا. میرے دائیں صدیق ہوگا، بائیں فاروق ہوگا. میرے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ بات سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثالیں دیتے تھے، ہر بندہ سمجھ جاتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا چودھری جہان خان، میں اس کے ڈیرے پہ اسے ملنے کے لیے گیا تو ایک بہت بڑا کتا اس کے وہاں گھر کے پاس بندھا ہوا تھا، قلعے پہ بندھا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا نا تو اس نے بھونکنا شروع کر دی، بھونکنا شروع کر دی. وہ اپنے انداز میں فرماتے تھے، میں نے اسے بتایا بھئی میں عالم ہوں. اس نے کہا میں عالموں کو زیادہ بھونکتا ہوں. سمجھ رہے؟ اس نے کہا یہ آپ نے بتا دیا نا تو پھر میں اور بھونکوں گا. کہا میں علماء کو زیادہ بھونکتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو مجھے پتا ہے، کتیا کا بچہ جو ہوا اور ماں جو کتی ہے بھونکے تو ضرور، بھونکے گا ضرور. آپ فرماتے ہیں میں نے پتھر اٹھایا مارو، اس نے زور لگایا تو زنجیر نکل گئی. وہ دوڑا میری طرف مجھے کاٹنے کے لیے، ادھر وہ دوڑا ادھر گھر سے نہ اچانک چودھری جہان خان نکل آیا. وہ دوڑ پڑا میری طرف، کہنے لگا مولانا میرے سینے لگ جائیں، مولانا میرے بازو میں آ جائیں. ابا جی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ کتا جو مجھے کاٹنے آ رہا تھا، جب جہان خان نے مجھے سینے سے لگایا نا تو وہ جو کاٹنا چاہتا تھا وہ میرے پاس آ کے پیار سے کھلاڑیاں کرنے لگا، کھلاڑیاں کرنے لگا، زمین چاٹنے لگا، بھونکنا بند کر دیا. میں نے کہا چودھری جہان خان یہ تو کاٹنا چاہتا تھا، آیا کاٹنے تھا، اب پیار سے کھلاڑیاں کر رہا ہے، اب زمین پہ بیٹھا ہے، محبت کا اظہار کیوں؟ چودھری جہان خان نے کہا مولانا یہ کتا ہے، بے شک کتا، مگر اتنی بات یہ بھی جانتا ہے جو سائیں کے بازوؤں میں ہو اسے بھونکا نہیں کرتے. ابا جی فرمایا کرتے تھے، جہان خان نے کہا مولانا یہ کتا صحیح مگر اتنی عقل اسے بھی ہے جو مالک کے بازوؤں میں ہو اسے بھونکا نہیں کرتا. ابا جان فرماتے تھے او کتوں جتنی عقل مانگ لو خدا سے، اتنی سمجھ تمہیں مل جائے جو 15 صدیوں سے سائیں کے بازوؤں میں ہیں انہیں کیوں بھونکتے ہو؟ جو 15 صدیوں سے مصطفیٰ کی پہلو میں ہیں، مصطفیٰ کی سنگت، اور انہیں بھونکنے والوں رب سے اتنی عقل مانگ لو جتنی کتے کو عطا کر رکھی. تمہیں کیا خبر ان کا مقام کیا ہے؟ تم نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے. وہ تاجدار کائنات کس روزے میں لیٹے ہیں جس کی شان یہ ہے، جس کی شان یہ ہے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، کہاں سے؟ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر مدینہ میں آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں. 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر باری نہیں آئے گی. یا دو نکتے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ نے حدیث سن رکھی ہے. بعض بدبخت کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں، حضور مر کے مٹی ہو گئے. وہ تیری نظر زیادہ تکتی ہے یا فرشتوں کی؟ وہ جو 70,000 صبح شام آتے ہیں ان سے پوچھ جب قبر میں کچھ نہیں تو مدینے کیا لینے آتے ہو؟
تو فرشتے کہہ رہے ہیں احمق تو ناری ہے، نوریوں کی بات کیسے سمجھے گا؟ تو ہم احمد رضا کے نوری غلاموں کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ ہم آسمان کی بلندیاں چھوڑ کر کیوں آتے ہیں مدینے میں؟ ہم جانتے ہیں یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اسی دور کے ایک محدث ابھی زندہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ پاک کی گلی میں جا رہا تھا اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور کی حدیث کے مطابق حضور کے شہر میں دو جنتیں ہیں، ایک جنت البقیع، ایک ریاض الجنت۔ ایک وہ ٹکڑا جہاں صحابہ کرام لیٹے ہیں، خاتون جنت لیٹی ہیں، حضور کی ازواج، ایک وہ جنت البقیع اور ایک ریاض الجنہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر سے لے کر میری عائشہ کے حجرے تک یہ پورا ٹکڑا جنت کا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ ٹکڑا جنت۔ وہ محدث کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا تھا اللہ کی عزت کی قسم کہ امام الانبیاء کے شہر میں صرف دو جنتیں ہیں حدیث کے مطابق۔ سوچتا جا رہا تھا کہ معلوم نہیں حضور کی نظر میں افضل کون سی۔ دو جنتیں ہیں مدینے میں۔ کہتے گلی کے کونے پر ایک پاگل عورت بیٹھی تھی فٹ پاتھ پہ، جس کے سر کا دوپٹہ بھی سلامت نہیں تھا۔ لوگ اسے فقیر سمجھ کر، بھکارن سمجھ کر، کوئی 5 ریال کوئی 10 ریال پھینک کے جا رہا تھا۔ وہ سر جھکا کے بیٹھی تھی، بکھرے ہوئے بال، پھٹے کپڑوں میں۔ وہ کہتے ہیں جب میں اس پاگل، میں بھی پاگل سمجھ رہا تھا، جب میں اس کے قریب پہنچا نا، اس نے سر اٹھایا میری طرف دیکھ اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگی تعالی ہنا یا اخی واسمع کلامی، اور میرے بھائی ادھر آ اور میری بات سن۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا یہ پاگل مجھے کیا کہنا چاہتی۔ کہتے ہیں میں جب قریب گیا نا، میں نے کہا کیا بات ہے بہن؟ کہنے لگی تو سوچ رہا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں ہیں؟ پاگل عورت کہنے لگی تو سوچ رہا ہے مصطفیٰ کے مدینے میں صرف 2 جنتیں؟ کہنے لگی اور میری آنکھوں سے دیکھ، مدینہ النبی کلھا جنت الفردوس، مصطفیٰ کا پورا مدینہ جنت۔ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، مدینہ کی ہر گلی جنت، تو جہاں یار لیٹا ہے اس کا مقام کیا ہو؟ تاجدار کائنات نے فرمایا من زار قبری فلہ الجنہ وجبت لہ الجنہ، جس نے میرے روزے کی صرف زیارت کر لی قبر کی، وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے، جس نے میرے روزے کی زیارت کر لی وہ جنتی ہے۔ آج ہم جیسے گناہگار لوگ، صحیح عقیدے والے، انہیں قبر بھی نظر نہیں آتی، روزہ نظر آتا، جاتے تو قبر تک نے مگر مجبوری ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جو صرف روزہ تک لیں انہیں بھی وہی اجر ملتا ہے، کیونکہ گئے تو حضور کے لیے تھے، مقصد ہی حضور کا تھا۔ تو کہتے ہیں روزہ تکنے پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں آج 15ویں صدی میں ہم جیسے گناہگار صرف روزہ تک لیں تو جنتی ہیں، اور جس گنبد خضرا کو تکنے والے جنتی ہیں، 15 صدیوں سے اندر لیٹنے والے کیا بنے ہوں گے؟ خود تصور کرو ان کا مقام کیا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تاجدار کائنات کے غلام و حضرت شیخ ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ مکہ شریف گیا، ایک شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا، وہ کافی دن میرے ساتھ رہا، اسے پیاس نہیں لگتی، ہم سب پیتے تھے بار بار، کتنی سخت گرمی ہوتی ہے مدینہ پاک میں، مکہ شریف میں گرم علاقہ ہے، ہم پانی پیتے رہتے تھے، کئی گھڑے پی جاتے دن میں، وہ پانی نہیں پیتا تھا۔
میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو ہنس پڑا، کہنے لگا مجھے پیاس ہی نہیں لگتی، مرضی ہو برکت کے لیے پی لیتا ہوں مگر مجھے پیاس نہیں لگتی۔ میں نے کہا پیاس کیسے نہیں لگتی؟ اس نے کہا اس کا ایک سبب ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ کہنے لگا کعبہ میرے سامنے ہے، مجھے اسی کی قسم۔ کہتا ہے میں رافضی تھا، گستاخ تھا 3 یاروں کا، نفرت کرتا تھا۔ میں نے ایک دن خواب دیکھا، رات کو جب میں سویا نا میں نے خواب دیکھا قیامت قائم، اور یہ سمجھ لیں کہ بندے سے کوئی عمل ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ مقدر بدل دیتا ہے۔ کوئی عمل ایسا ہو گیا وہ تو اللہ جانے نا، مگر ہمیں یہی معلوم ہے قرآن و حدیث سے کہ کسی بندے سے کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اور نہیں چاہتا اسے دوزخ بھیجے، تو اللہ ہدایت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر نکلے، قرآن پاک میں ہے فرعون کے جادوگر آئے، وہ اپنا جادو جگانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنا عصا پھینکنا تھا، معجزہ ظاہر کرنا تھا۔ تو اب قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ اس میں ادب کا پہلو تھا، ادب کا پہلو تھا۔ اب انہوں نے پوچھ لیا، اور یہ پوچھنے میں چونکہ ادب تھا، مفسرین لکھتے ہیں بس اتنے ادب کی وجہ سے اللہ نے فرمایا جبریل اب یہ کافر ہو کے مر نہیں سکتے، ہم نے انہیں ایمان عطا کر دیا۔ تو صرف اس ادب کی وجہ سے انہیں مومن بنا دیا گیا۔ کوئی بات ہوتی ہے کہ رب مقدر بدلتا ہے۔ اب اس بندے سے بھی کوئی ایسا عمل ہوا تھا کہ خواب میں اللہ مقدر بدلنے لگا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا خواب میں کہ قیامت قائم ہے اور سورج سر پہ، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، نفسی نفسی کی پکار، اتنی پیاس تھی کہ میری زبان پیاس سے باہر نکلی تھی۔ دنیا پانی کی تلاش میں ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، میں نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے کہیں جا رہے ہیں۔ میرے قریب ہو کے ایک شخص سے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا ساقی کوثر کے حوض پہ جا رہے ہیں، تاجدار کائنات کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں۔ کہتا میں بھی ان کے ساتھ چل پڑ۔ جب حوض کوثر پہ پہنچے نا، کہتا اللہ کی عزت کی قسم ابو عبداللہ مغربی امام الانبیاء کے حوض کوثر پہ میں نے دیکھا خواب میں، چاروں کونوں پر مصطفیٰ کے 4 یار بیٹھے تھے۔ چاروں یار چاروں کونوں پہ بیٹھے تھے، اور جس کو جام مل رہا تھا ان کے ہاتھوں سے مل رہا تھا۔ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے جب 3 کو دیکھا، چونکہ عقیدہ یہ تھا۔ میں نے کہا میں تو اپنے علی سے پیوں گا۔ میں گیا علی المرتضیٰ کی طرف، میں نے کہا حضور جان نکل رہی ہے، پانی عطا کرے۔ علی المرتضیٰ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، رخ پھیر کے فرمایا جس کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہ ہو علی اسے جام عطا نہیں کرتا۔ دفع ہو جاؤ، کیا لینے آئے ہو؟ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ زندگی بھر جن کا نام لیا محبت کے نعرے لگائے، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ مرتا کیوں نہ کرتا، وہاں سے ٹھوکر لگی، میں صدیق اکبر کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا مجھے پانی عطا کر دیں، عنایت ہوگی آپ کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ فرمایا تو نے مجھے علی سے جدا سمجھا؟ جسے علی رد کر دے ابو بکر کبھی منہ نہیں لگایا کرتا۔ کہتا ہے جان نکل رہی تھی، پیاس سے جان نکل رہی تھی۔ میں نے کہا اب فاروق اعظم کی طرف جاتا ہوں، ادھر بڑھا تو انہوں نے بھی جھڑکی دی۔ فرمایا ہم جدا تو نہیں، وہ 2 رد کر دیں، میں کیسے منہ لگا سکتا ہوں؟ الغرض میں عثمان غنی کے پاس گیا، انہوں نے بھی رد کر دی۔ کہتے ادھر ادھر تکنے لگا، اب کدھر جاؤں؟ اور پیاس بڑھ چکی تھی۔ کہتے میری نظر ساقی کوثر پہ پڑ گئی، تاجدار کائنات تخت پہ جلوگر تھا۔ میں امام الانبیاء کے قریب گیا، آقا آپ کا تو امتی ہوں،
کلمہ پڑھتا ہوں میری پیاس بجھا دیجیے، مجھے عطا کر دیجیے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا دفع ہو جا، جسے 4 یار رد کر دے مصطفیٰ اسے کبھی عطا نہیں کرتے۔ جس کے سینے میں ان کا بغض ہو ہم اسے کبھی جام نہیں دیتے۔ کہتا اللہ کی عزت کی قسم میں رویا میرے آقا، مجھے اب بات سمجھ آ گئی، اگر عقیدہ بدل لوں پھر پیاس بجھا دیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو 4 یاروں سے محبت کر، تینوں کا بغض نکال، محبت رکھ، تجھے میں اپنے ہاتھوں سے جام عطا کروں۔ کہتا ابو عبداللہ مغربی میں نے تاجدار کائنات کے قدموں میں عقیدہ بدلا، میں نے کہا آقا میں رافض سے سنی ہو گیا، فرمان لے میرے ہاتھوں سے بھی، بس وہ دن اور آج کا دن مصطفیٰ نے پلایا تھا، مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ اس لیے عقل کرو لوگوں، ہوش کرو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت